اگر میں آپ سے کہوں کہ قسمت صرف وہ ہوتی ہے جسے ہم مان لیتے ہیں اور تقدیر وہ ہوتی ہے جسے اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے، اگر میں آپ سے یہ بھی کہوں کہ ایک ایسا عمل جو بند دروازے کھول دیتا ہے، لکھے ہوئے فیصلے بدل دیتا ہے، تو کیا آپ آخر تک سنیں گے؟ آج کی ویڈیو صرف سننے کے لیے نہیں، زندگی بدلنے کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دلی خواہشات پوری فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، قسمت اور تقدیر میں فرق جو ہے نا یہ ہے، اور استغفار کے اس خاص عمل پر بتاؤں گی آپ نے کیسے کرنا ہے، اور یہ بھی بتاؤں گی کہ قسمت اور تقدیر میں کیا فرق ہے، اور جو انسان مایوس ہوتے ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں، اور استغفار کا اس طرح کا عمل بتاؤں گی انشاءاللہ جو آپ کو مایوسی سے اللہ کی رحمت کی طرف لے جائے گا انشاءاللہ۔ تو ناظرین، قسمت اور تقدیر میں کیا فرق ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میری قسمت خراب ہے، لیکن دین ہمیں یہ سکھاتا ہے قسمت انسان کا گمان ہے اور تقدیر اللہ کا فیصلہ ہے۔ ان دونوں چیزوں کو سمجھیں تو حدیث پاک کا مفہوم ہے دعا اور استغفار تقدیر کو بدل دیتے ہیں، اللہ کے علم میں ہے یہ چیز۔ تو ناظرین، جو ہمیں ناممکن لگتا ہے وہ اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو استغفار کیوں تقدیر بدلتا ہے اور کیسے بدلتا ہے؟ ٹھیک ہے، استغفار صرف گناہوں کی معافی نہیں ہے، یہ دل کو نرم کرتا ہے، راستے کھولتا ہے، فیصلوں میں آسانی لاتا ہے۔ قرآن پاک کا مفہوم ہے سورہ نو کا، اپنے رب سے معافی مانگو، وہ آسمان سے بارش برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد عطا کرے گا اور راستے آسان کر دے گا۔ تو ناظرین، یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ تو ناظرین، استغفار کیوں فرق نہیں ڈالتا؟ جب آپ استغفار کر کر کے تھک جاتے ہیں، یا آپ وظائف کر کر کے تھک گئے ہیں، لیکن آپ کی دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو پڑھتے ہیں پھر بھی کچھ نہیں بدلتا۔ تو کیوں نہیں بدلتا؟ کیونکہ زبان پڑھتی ہے، دل حاضر نہیں ہے، نیت بدلنے کی نہیں ہے، صرف آزمائش کی ہوتی ہے کہ اپنے معاملات کے لیے صرف کرتے ہیں۔ جیسے کوئی کہے کہ میرے پاس اتنی دولت آ جائے تو میں یہ ذکر کروں، یا پھر مجھے یہ چاہیے تو میں ذکر کر رہا ہوں۔ نہیں، میں آپ کو پہلے بھی بتاتی ہوں کہ آپ لوگوں کو جو جو بھی چاہیے ہے نا، لیکن آپ جو ذکر استغفار درود پاک یا اس کے علاوہ کوئی بھی ذکر کرے، خالصتاً جو نیت ہے وہ آپ کی پہلے اللہ کو راضی کرنے کی ہے، اللہ کو خوش کرنے کی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنے کی ضرورت ہے۔ جب یہ معاملات آپ کے کلیئر ہو جائیں گے تو انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ وہ دیں گے جو آپ چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جلدی روحانیت تب ہی ملے گی کہ آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں اور اللہ کو خوش کریں۔ پھر اس کے بعد جو بھی آپ کو مانگنا ہے نا وہ مانگیں، اور جس بھی مقصد کے لیے کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ تو ناظرین، پہلے آپ عمل سن لیجئے جو یہ استغفار تقدیر بدل دیتا ہے، جو اس سسٹر کو استغفار بتایا تھا۔ میں بہت آسان استغفار بتاتی ہوں، میں کوئی لمبی چوڑی دعا جو ہے نا وہ نہیں بتاتی کہ جو بگنرس ہیں ان کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ کچھ لوگ کر ہی نہ سکے تو کچھ نہ کچھ تو وہ پڑھیں، اللہ کی طرف آ جائیں، تو یہ زیادہ اچھی بات ہے۔ تو ناظرین، عمل یہ ہے کہ فجر کے بعد یا رات کو سونے سے پہلے آپ نے 2 رکعت نفل اپنی حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں، آنکھیں بند کرنی ہیں، دل میں اپنے گناہ یاد کریں، پھر آپ 313 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ جو ذکر کریں۔ اول آخر آپ جو ہے نا 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں گے، اپنی جو بھی حاجت ہے اس کو ذہن میں رکھیں، اپنا ذکر کمپلیٹ کرنے کے بعد اپنی دعا کو بار بار اللہ کے حضور جو ہے نا سوالی بن کر جو ہے نا رپیٹ کریں۔ تو تعداد بھی آپ اپنے لیے سلیکٹ کریں، لیکن تعداد سے زیادہ یہ زیادہ چیز آپ کی روحانیت کو بڑھاتی کہ آپ کا دل جو ہے نا اپنے گناہوں پر نادم ہو، آپ کو دل سے گلٹ فیل ہو کہ آپ نے کیا کچھ غلط کیا ہے، کیا صحیح کیا ہے، کیا غلط نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کی معافی مانگے۔ مانگنے والا جو دل ہے ہو اللہ سے جو سوالی بن کر مانگے، رونے والی آپ کی آنکھ ہونی چاہیے۔ تو پھر آپ نے دعا کیسے مانگنی ہے؟ استغفار کے بعد آپ نے صرف ایک جملہ آپ کے لیے کافی ہے کہ یا اللہ
اگر یہ چیز میرے حق میں بہتر ہے تو آسان کر دے، اگر نہیں تو اس سے بہترین عطا فرما۔ یہ سب سے بڑی جو ہے نا دعا ہے۔ ابھی اس میں ہی میں آپ کو پرائز مانڈ کے بارے میں بتا دیتی ہوں۔ میں نے ایک دن پہلے پرائز مانڈ کا انعام نکلا تھا، اس کی ویڈیو بتائی تھی۔ ایک سسٹر نے عمل لیا تھا، انہوں نے عمل جو وہ پرائز بانڈ کے لیے نہیں لیا تھا، انہوں نے لیا ہوا تھا، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ آپ دعا کریں اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما دے، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں۔ تو میں نے ان کو بتایا تھا کہ آپ نے جو ہے یہ نہیں ذہن میں رکھنا کہ یہ میرا نکل ہی آئے، آپ نے یہ دعا کرنی، آپ اپنے رزق کے لیے، آپ اپنے جو مقصد کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی روزی آسان فرما دے، آپ کو کھلا رزق دے، رزق حلال عطا فرمائے۔ آپ کا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ خود ہی اللہ تعالیٰ نے اگر پرائز بانڈ سے آپ کو رقم دینی تو ادھر سے دے دے گا، نہیں تو اللہ آپ کے لیے کوئی اور بہترین وسیلہ پیدا فرما دے گا۔ تو اسی نیت سے اس سسٹر نے جو عمل کیا تھا استغفار کا، اپنے پرائز بانڈ کے لیے اسپیشل نہیں کیا تھا، پرائز بانڈ لے کے رکھا ہوا تھا، لیکن جس طرح میں نے ان کو بتایا تھا کہ آپ کا مقصد کیا ہونا چاہیے، اس طرح پھر انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے دیکھی واقعی ان کو ان کے اس کی قسمت میں تھا، تو پھر اللہ نے اس کو دے دیا۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں، اس سے ریلیٹ تو نہیں ہم کرتے کہ سارے جو ہے نا اپنا پیسہ اسی کام میں لگا لیں، انویسٹ کریں، پیسہ کم ہے تو چلو ایک آدھ آپ لیں، اپنی رزق میں برکت کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن آپ کا دھیان جو ہے نا وہ اللہ کو راضی کرنے کی طرف ہونا چاہیے، اور یہ دعا مانگے کہ یا اللہ آپ ہمارے حق میں اگر یہ بہترین ہے تو ہمیں عطا کر، نہیں تو اس کے علاوہ کوئی اور وسیلہ بنا دے۔ تو یہ پھر اللہ تعالیٰ ہے کہ آپ کو وہ کہاں سے رزق دیتا ہے، تو جہاں سے اللہ تعالیٰ رزق دے، آپ کو ذکر کرنے سے جہاں سے بھی رزق ملے تو وہ جائز ہی ہے۔ تو اور معافی مانگے اللہ سے۔ تو ناظرین استغفار جو ہے نا اس طرح پھر آپ، میں نے ابھی جو آپ کو استغفار کی دعا بتائی ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ والا ذکر جو ہے آپ نے 313 مرتبہ کرنا ہے۔ فجر کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، عشاء کے بعد بھی کر سکتے ہیں، اور تہجد میں کریں تو بہت ہی بہترین وقت ہے۔ تو 313 مرتبہ آپ نے اس کو کرنا ہے، اس کو 1 سٹنگ میں ہی آپ نے کرنا ہے، جس بھی نماز کے بعد آپ پڑھیں گے، اور دعا مانگ کے آپ نے اٹھنا ہے، اور اپنی دعا کو آپ نے بار بار رپیٹ بھی کرنا ہے، اور باقی سارا دن میں بھی آپ سمپل استغفر اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ بہت ایزی ہے، 7000 ٹائم آرام سے ہو جاتا ہے۔ یہ کہ فضول سوچوں سے انسان کی جان چھوٹ جاتی ہے، اور شیطان جو ہے، انسان جب پریشان ہوتا ہے تو شیطان فوراً اس انسان کے ساتھ لگ جاتا ہے، پھر اس کو مختلف وسوسوں میں ڈال دیتا ہے، وسوسوں کی وجہ سے پھر اسے پریشانیاں آتی ہیں، پریشانیوں کی وجہ سے پھر وہ بیماریوں کی طرف بھی آ جاتا ہے، الٹے سیدھے بھی کام کرتا ہے، پھر گناہ بھی کرواتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ جب فری ہوں تو آپ کی زبان جو ہے نا وہ ذکر سے تر رہے۔